اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، مصیبتیں دور ہو جائے، اور اللہ رب الجلال آپ کو وہاں سے رزق دے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص بھی اس کے اوپر عمل کرے گا، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے میری نوکری ختم ہو گئی، میں جاب جو کر رہا تھا وہ جاب میرا ختم ہو گیا، جہاں میں کاروبار کر رہا تھا وہ کاروبار میرا ختم ہو گیا، دکانداری کر رہا تھا وہ دکان ختم ہو گیا، کہیں میں مزدوری کر رہا تھا مزدوری ختم ہو گئی۔ اگر آپ اس سوچ کے اندر ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ انتہائی تنگ ہے، زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے اوپر آج سے عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی شخص، چاہے مرد ہے، خواتین ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مالک ہے، غلام ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر جو بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ رب الجلال کا وعدہ ہے کہ اس بندے کی زندگی جو ہے آسان فرمائیں گے، وہاں سے اس بندے کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ہمارے گزشتہ ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہے، بہت ساری چیزوں کا یہ مجموعہ ہے جسے رزق کہا جاتا ہے، جسے رزق کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی شامل ہے، آپ کے بیٹیوں کا فرمانبردار ہونا، بیوی کا فرمانبردار ہونا، بیماریوں کا نہ آنا، کاروبار کا چلنا، کسی مصیبت آزمائش کا نہ آنا، تو یہ تمام چیزیں رزق کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہر طرف سے خوشحالی لے کر آئے، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، پریشانیاں ختم ہو جائے، آج سے آپ اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے آپ چاہیں گے اللہ رب الجلال ویسا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اللہ سے ڈرے گا، نیک اعمال کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، ان چیزوں سے روکے گا جن چیزوں سے روکنے کا اللہ رب الجلال نے کہا ہے کہ حرام چیزیں، حرام کاموں میں نہیں پڑنا، حرام کاموں سے روکا ہے، حرام کھانے سے روکا ہے، جھوٹ، غیبت، زنا، چوری، دھوکے بازی، ان تمام برائیوں سے اللہ رب الجلال نے روکا ہے۔ ان سے جو شخص اپنے آپ کو بچائے، ماں باپ کی نافرمانی اس میں شامل ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، تو ہر وقت جو ہے نیک اعمال میں اپنی زندگی کو گزارے، اور استغفر اللہ کثرت سے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ صبح شام لازمی پڑھا کرے۔ تو اس طرح جو شخص بھی اپنی زندگی کو گزارے گا جیسے اللہ رب الجلال نے چاہا ہے ویسے زندگی گزارے، اللہ کے نبی نے جیسے زندگی گزاری اس زندگی کو اپنائے، اور جس زندگی سے، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ استغفار کا مطلب بھی یہی ہے، استغفار کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرے گا، ان کاموں کو کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ فرماتے ہیں میں ختم کر دوں گا، دور فرماؤں گا۔ اس کے سامنے جو بند راستے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان بند راستوں کو میں کھول دوں گا اس کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، کبھی وہ ناخوش نہیں ہوں گے، کبھی وہ مایوس نہیں ہوں گے، بے چین نہیں ہوں گے، چاہے مشکلات جتنی بھی زیادہ ہو جائے، چاہے آزمائشات جتنی بھی زیادہ ہو جائے، ان کے دل کو سکون ہوگا، وہ دلی طور پر اطمینان قلب انہیں حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے استغفار کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہوتا ہے، اور استغفار کے مفہوم کو وہ پہچانتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب الجلال اسی کے مطابق پھر انہیں اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خوش نصیب انسان وہ ہے جو کثرت سے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو پائے گا۔ مطلب اس شخص نے زندگی میں کثرت سے استغفار کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا ہوگا، وہ شخص قیامت کے دن خوش قسمت انسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔